سوشل اسٹڈی چیپٹر نمبر 2 کوسچن مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب و اثرات بیان کیجیے۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب و اثرات۔ نمبر 1 نااہل ملکی قیادت۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد ملک میں کوئی ایسا رہنما نہیں تھا جس پر تمام پاکستانیوں کا اتفاقی رائے ہوتا۔ قیادت کے فقدان نے مشرقی پاکستان کے لوگوں میں احساس محرومی کو مزید ہوا دی۔ لوگوں میں احساس محرومی بیدار ہو گئی۔ نمبر 2 ہندوؤں کے اثرات۔ مشرقی پاکستان میں تجارت اور سرکاری ملازمتوں پر کافی تعداد میں ہندو چھائے ہوئے تھے اور وہ ایک خاص منصوبے کے تحت لوگوں کے اندر علیحدگی کے جذبات کو ابھار رہے تھے۔ مشرقی پاکستان میں تعلیم کا شعبہ پوری طرح ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا۔ انہوں نے بنگالیوں کو پاکستان کے خلاف پوری طرح تیار کیا اور ان کے جذبات کو ابھارا۔ نمبر 3 معاشی پسماندگی۔ مشرقی پاکستان معاشی لحاظ سے پسماندہ علاقہ تھا۔ کسی بھی حکومت نے اس علاقے کی معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیے۔ نمبر 4 زبان کا مسئلہ۔ زبان کا مسئلہ 1956 اور 1962 کے دستور میں حل ہو گیا تھا، لیکن مشرقی پاکستان کے لوگوں کے اندر زبان کے حوالے سے ایک احساس محرومی پیدا ہو گیا تھا۔ نمبر 5 بھارت کی بیجا مداخلت۔ بھارت کی مشرقی پاکستان کے معاملات میں بیجا مداخلت نے بھی حالات کو خراب کر دیا تھا۔ بھارت نے مکتی باہنی کے کارکنوں کو تربیت اور امداد دینے کے علاوہ ان کو علیحدہ ہونے پر بھی اکسایا تھا۔ پوائنٹ نمبر 6 1970 کے عام انتخابات۔ 1970 کے عام انتخابات۔ 1970 کے عام انتخابات نے حالات کو ایک نئی کروٹ دی۔ حالات بدلے اور مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کی مکمل کامیابی کے بعد لوگوں نے ایک نئے انداز سے سوچنا شروع کیا۔ یعنی مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کو کامیابی ہوئی اور اس کے بعد لوگوں نے ایک نئے انداز سے سوچنا شروع کیا۔ اثرات۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد قوم کو بہت ہی شدید دھچکا لگا۔ حکومت، فوج اور عوام پر زوال آ گیا اور ان پر مایوسی کے بادل چھانے لگے۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی سے پاکستان کی معاشی حالت بہت ہی کمزور ہو گئی تھی اور ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا۔ ان حالات میں ایک قیادت کی اشد ضرورت تھی جو لوگوں میں مایوسی کو ختم کرے اور ان میں جینے کی امید کو پیدا کرے۔ بنگلہ دیش کے قیام کے بعد جنرل یحییٰ نے باقی جو مغربی پاکستان تھا اس میں اقتدار پیپلز پارٹی کے جو سربراہ تھے ذوالفقار علی بھٹو اس کے سپرد کر دیا، کیونکہ اس جماعت کو 1970 کے انتخابات میں مغربی پاکستان میں اکثریت حاصل ہوئی تھی۔ اس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی تاریخ کے پہلے سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے عہدہ سنبھالا۔